سلام آلے نبی ہو تم پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پیغام محرم الحرام کی ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں اور آج ہم ان سے محرم الحرام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ محرم الحرام، حرام کے نام سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ہی حرمت والا یہ مہینہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جمیل احمد امینی صاحب، آپ میڈیا کوارڈینیٹر جماعت اہل سنت پاکستان بھی ہیں اور ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان کورنگی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ محمد فاروق قادری رضوی صاحب۔ امینی صاحب کی طرف چلتے ہیں تو پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ امینی صاحب، واقعہ کربلا کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میری بہن، آپ کا بھی بہت شکریہ اور آپ کی یہ جو ہماری راحل صاحب کی ٹیم ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ محرم الحرام شریف کے حوالے سے عوام الناس تک صحیح حقائق کو پہنچانے کے لیے اس بزم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو محرم الحرام شریف کی حرمت کو سمجھنے اور صحیح اسلامی روایات کے مطابق اس مہینے کی تعظیم و توصیف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ کوئی مختصر نہیں ہے بلکہ طویل ہے، مگر مختصر ہی انداز میں اس کو ہم رکھتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی واقعہ اچانک رونما نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی حادثہ بھی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے مورخین ایک بڑی تاریخ لکھ دیتے ہیں اور وہ دو لفظوں میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ وقت کرتا ہے برس و پرورش اس کی، حادثہ اچانک کوئی رونما نہیں ہوتا۔ اور یہ تو قیامت صغریٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کی جو ہے وہ ایک تاریخ رقم کر دی گئی۔ یعنی اگر اس زمانے کی تاریخ کو اٹھا کر بڑے سے بڑا ظالم بھی اس وقت اگر ہو اور وہ ظلم کو کمپیئر کرے تو جو ظلم حضرات جو شہداء کرام ہیں کربلا کے، یعنی اس تک وہ ظلم کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، اس ظلم کی حقیقت تک کہ وہ ظلم کی حقیقت کیا تھی۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ننھے بچے کو بھی نہیں چھوڑا جاتا جو ابھی ماں کے دودھ سے ہی اپنی خوراک کو لیتا ہے اور اس کی غذا وہی رکھ دی گئی ہے۔ دیکھیے، اس واقعات کو اگر دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت کے مطابق کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو فتنے اور فساد کا دور شروع ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جب تشریف فرما ہوئے اور متمکن ہوئے مسند خلافت پر، تو یمن سے تعلق رکھنے والے وہ ٹولے، وہ یہودی ایجنٹ جس میں ایک نام سر فہرست ہے عبداللہ ابن سبا، اس نے باقاعدہ طور پر آ کے مدینہ شریف میں سکونت کو اختیار کیا۔ اور ریکھی، آپ سمجھتے ہیں نا، کسی بھی واقعے کو سر انجام دینے کے لیے تحقیق، ریکھی کرنا، ہاؤ نو کو جاننا، مسلمانوں کی کمزوریاں کیا ہیں۔ تو میں کچھ تاریخی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس پہ ہمارے علامہ فاروق صاحب بھی کلام کریں گے۔ دیکھیں، قریش کے دو بڑے گھرانے ہیں، قریش ایک قبیلہ ہے اور اس کے دو بڑے گھرانے ہیں، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدیم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی حضور کی نویں پشت میں حضرت کعب کے دو بیٹے حضرت مرہ اور حضرت عدی کے یہ بیٹے ہیں۔ حضرت عثمان غنی چونکہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اسی بات کو پکڑنے کے بعد اس نے کہا اور اس نے یہ منصوبہ بنایا عبداللہ ابن سبا، اور ان سبائیوں کا جو محرکات چلے وہ یہاں سے چلتے ہیں، اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں میں اس چیز پر فتنہ ڈالا کہ حضرت عثمان غنی تو غاضب ہیں۔ معاذ اللہ اس نے کہا کہ یہ خلافت کے مستحق نہیں بلکہ خلافت کے اعلیٰ درجے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، کیونکہ آپ بنو ہاشم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو آنا چاہیے۔ پھر اس جو سبائی فتنہ تھا اس نے یہ بھی کہا ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، وصی یہاں سے مراد ہے وصیت، کہ ہر نبی نے کسی کے لیے وصیت کی ہوتی ہے۔ تو
اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصی ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو خلافت کے حقدار تو ان کو بننا چاہیے۔ پھر اس نے یہ بات بھی کہی، چلتے چلتے تاریخ کی کتابوں میں بھی بات موجود ہے کہ اس نے حضرت علی کو اوتار خدا بھی کہہ دیا، یعنی اس نے کہا یہ خدا کا اوتار ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی ایک فتنہ ڈال دیا کہ یہ جو ہیں وہ خدا ہیں، یعنی اوتار خدا بھی کہا، خدا بھی کہا، جس کو ہم نصیری کہتے ہیں، جو اللہ علی پکارنے والے معاذ اللہ۔ یہ فتنے بڑھتے گئے۔ اسی فتنے سے حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجی کی صورت میں وہ فتنہ برپا ہوا، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس زمانے میں خلافت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔ اب ان کے اوپر ایک معاملہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خواہش کی جا رہی ہے، کس نے کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے بدلہ لیں، کن کا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کیا؟ یہ تاریخی معاملہ اور معمہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں، اب چونکہ ایک بات اور بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے اور ہمارے ناظرین کے بھی، کہ ہمارے تینوں خلفاء راشدین میں سے جو 3 خلفاء کرام ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو دارالخلافہ بنا وہ مدینۃ المنورہ شریف رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اپنے دارالخلافہ کو کوفے میں قائم کیا، شفٹ کر دیا وہاں پر۔ اب اس کے پیچھے بہت ساری ایک تحقیق ہے کہ کیوں کیا تھا، اس کی وجوہات کیا تھی، ہم مختصر اس پر کرتے ہیں۔ وہاں کوفے کی مسجد میں یہ بات بھی سننے کو آئی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم تو بدلہ لیں گے اور یہ کام ہونا بھی چاہیے، قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے، تو اس وقت 10,000، تاریخ اور بھی زیادہ تعداد بتاتی ہے کہ ان سب نے کہا ہم سب قاتل ہیں حضرت عثمان غنی کے۔ تو اتنا شدید فتنہ یہ سر اٹھا چکا تھا۔ اس معاملے کے اندر پھر ایک اور طبقہ جو خارجیوں کا بن گیا، اور وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا ایک طبقہ ڈکلیئر ہوا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے جو ہے وہ قتل کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اگر بات یہ کی جاتی ہے عبداللہ ابن سبا اور سبائی یہ فتنہ یہ کیا ہے، تو پھر ہم تاریخی دریچوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہی وہ فتنہ تو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا اور واقعہ کربلا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے امینی صاحب یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میری امت میں تلوار میان سے نکلے گی تو یہ قیامت تک میان میں داخل نہیں ہوگی۔ جی تو اس حدیث کی روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہی ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں تلواریں نکل آئیں، اور اس کے بعد جنگیں ہوئیں، متعدد جنگیں ہوئیں، متعدد فتنے ہوئے، اور ہمارے بزرگان دین کو، ہمارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اس کا مقابلہ بھی کیا جتنا ہو سکتا تھا، لیکن وہ فتنے ختم نہیں ہوئے۔ اس کا تانا بانا آ کر یہاں پر کربلا شریف میں بھی ملتا ہے کہ وہ تمام تر جو حکومتیں چینج ہوئیں اور حکومتوں میں نگرانیاں آ گئیں، ان کے ہاتھوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا ہوا تھا کہ میں تو اپنے ممبر پر بندروں کو ناچتے ہوئے کھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ تو یہ تمام واقعات اور معاملات اسی کی طرف آتے ہیں کہ آگے حضور نبی کریم علیہ السلام نے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود جب امام علی مقام حسین علیہ السلام کا معاملہ ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ آپ نے گود میں لیا ہوا تھا اور آنسو بہا رہے تھے، تو ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، یہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا حسین کربلا کے مقام پر شہید کیا جائے گا۔ یہ پورا ایک وہ روایت میں یہ بھی ہے نا علامہ صاحب کہ وہ مٹی جی وہ بھی مٹی کربلا کی، وہ تو خواب میں دی تھی نا، وہ تو مٹی دی تھی اور بعد میں وہ خواب میں پتہ لگ گیا تھا کہ یہ مٹی سرخ ہو گئی ہے، اور اس روز امی جان نے خود خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارکہ مٹی سے لبریز ہیں، اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا حال ہوا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں اور وہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو گویا یہ ایک بہت اہم بات ہے اس موضوع پر کہ کربلا کا جو سارا منظر ہے وہ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، نگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ہے۔ تو یہ ہے کربلا۔ واقعات تو بے شمار ہیں اور اس کے محرکات بھی بے شمار ہیں۔ تو ظاہر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ لڑکوں کی حکمرانی ہوگی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو توبہ فرمایا کرتے تھے سن 59 ہجری میں، جی 59 ہجری سے پناہ مانگتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ منظر دیکھنے سے اور 59 میں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا نا، ہو گیا تھا۔ جی آپ اور نے یعنی دعا فرمائی تھی خصوصی کہ
یا اللہ میں وہ منظر نہ دیکھوں تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں بالکل یہ بات ملتی ہے کہ رجب شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ جب بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے نیک کے گھر برا، برے کے گھر نیک پیدا فرما دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی اور جلیل القدر صحابہ اکرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو یہ ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہیں گے، جب وصال ہو گیا آپ کا تو آپ کے وصال مبارک کے بعد جو ہے وہ یہ یزید پھر تخت پر بیٹھا، اور یزید کے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے۔ اب اس میں کسی بھی طرح کر کے سب و شتم کرنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس بات پر کہ چونکہ یزید ان کا بیٹا ہے تو یہ تو ایک مناسب عمل نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کا منصب تو بہت زیادہ بلند و بالا ہے، اور صحابیت کی شان میں اگر آپ یعنی کوئی جملے کہیں گے تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلاف ہیں، حضور کی ذات اقدس کے خلاف وہ جملے بولے جاتے ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام علیہم، ہم یہ نہیں کہتے کہ گناہوں سے مبرہ ہیں، پاک ہیں، لیکن ان کی اجتہادی خطائیں ہیں، اور وہ عوام الناس میں اس طرح بیان نہیں ہونی چاہیے۔ خاص باتیں ہیں وہ خاص افراد میں ہونی چاہیے، ان سے جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں تو اللہ نے فرما دیا نا رضی اللہ جی ہاں عنہ۔ بالکل، ان سے اللہ راضی ہے، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ سب کریں اور ان کے ساتھ یعنی بدتمیزیاں کریں، ان کے خلاف بولتے رہیں؟ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو یوں سمجھ لیں امت مسلمہ کو تباہی کے دہانے پر لے جانے کا ایک راستہ یہ بھی ہے۔ آپ خالی اہل بیت اطہار کی محبت نہ دیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی محبت بھی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو بھی پکڑنا چاہیے، اس دامن سے بھی وابستہ رہنا چاہیے۔ صرف اہل بیت اطہار کی محبت ہی نہیں لینی چاہیے، اور یہ تو ہمارا حق والوں کا نصیب ہے کہ ہم نے دونوں دامن تھام رکھے ہیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے دامن سے بھی وابستہ ہیں اور اہل بیت اطہار کے دامن سے بھی وابستہ روایت ہے نا صحابی کا نجوم والی روایت پر اگر بات کی جائے کہ وہ کشتی ہیں اور وہ صحابہ ہیں نجوم، تو ظاہر ہے دونوں کا راستہ ایک ہی ہے، منصب ایک ہی ہے، وہ بھی صحابیت کے منصب پر فائز ہیں اہل بیت اطہار۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضرت یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں فرمایا، آپ کی نظر میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میری ہی نسل میں میرا بیٹا جو ہے وہ امام علی مقام علیہ السلام کے ہمیں ساتھ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وہ دعائیہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جو اللہ سے فرما رہے ہیں یا اللہ اگر اہلیت ہو تو اس کو منصب ملے، یعنی یزید کے متعلق، اور اہلیت نہ ہو تو اس کو منصب نہیں ملے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واضح موقف تھا کہ اگر یہ اہل ہو، یزید اہل ہو تو اس کو منصب ملے۔ اچھا دوسری بات یہ خلافت نہیں ہے، یہ تو بات ہمارے اہل سنت کا یہ باقاعدہ موقف ہے کہ 30 سالہ دور تو مکمل ہو چکا۔ اب وہ جو لوگ بات کہتے ہیں کہ وہ خلافت کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچ رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ہی ایک خلافت نہیں ہے، یہ تو اصل میں بادشاہت تھی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے علماء کرام نے کربلا کی وجوہات جو پیش آئیں تو اس پہ روشنی ڈالی، تو ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اس کے بعد ہم ملتے ہیں انشاءاللہ۔